الحمد لله رب العالمين. کہتے ہیں جی کہ روز مرہ کی زندگی کے مسائل کے لیے میرا بھائی مجھے تو زیادہ علم نہیں ہے. عربی کے اندر تو یہاں الحمدللہ بہت کتابیں ہیں، لیکن اردو کے لیے سب سے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک تو معارف الحدیث ہے حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حدیثوں کا ترجمہ ہے اور بڑا آسان ہے. ایک تو آپ اس کا مطالعہ کریں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حضرت کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اسی طرح فضائل صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور باقی مسائل کو دیکھنا ہو تو آپ کے لیے آسان بہشتی دے گا، چونکہ بڑی بڑی کتابیں تو علماء کا کام ہے نا دیکھنا، وہ ہر آدمی تو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے. تو بہرحال اس کو بھی اپنے گھر میں اگر اصول بنا لینا. جی میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا، کافی پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ وکیل صاحب اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، دولت ہے، گھر ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیوی ہے، اور سب تعلیم میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، گاڑی ہے سب، لیکن ہمارے گھر میں ہر وقت ایک فتنہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کسی سے آنکھ ملانے کی دیر ہے کہ جھگڑا شروع ہو جائے. میں نے کہا میری ایک بات مانو کہ اپنے گھر میں ہم سب سے کہو بھی لاکھ دفعہ جھگڑا کرو، لیکن ایک بات میری مانو کہ صرف 15 منٹ بیٹھ جائے گا اور بہشتی دیور جو ہے پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کر دو. میں نے کہا میں نے نہیں پڑھی، لیکن جس بزرگوں نے لکھی ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروں رحمت فرمائے، وہ ایک عظیم تحفہ چھوڑ گئے ہیں. بلکہ آج کل تو بڑے بڑے مولوی جو ہے نا میرے جیسے، وہ فتویٰ دینا اور مسئلہ دیکھنا اسی کو دیکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں لیکن گھر میں وہی رکھی ہوتی ہے. وہ مجھے پھر اللہ عالم کتنے عرصے کے بعد ملا اور نے کہا مکی صاحب خدا پر یقین رکھیں کہ 1 مہینے میں ہمارے گھر کے حالات بدل گئے. اب جن لوگوں کو نماز کا شوق نہیں تھا وہ پیدا ہو گیا، نماز پڑھنا سیکھ لیا، غسل کرنا سیکھ لیا، وضو کرنا سیکھ لیا، طہارت کے مسائل سیکھ لیے، صلاۃ کے مسائل سیکھ لیے، حلال حرام کے مسائل سیکھ لیے، حقوق زوجین سامنے آ گئے، حقوق اولاد سامنے. اب ہمارے گھر میں الحمدللہ کوئی شر بھی نہیں. اس لیے ہمیشہ بہتر طریقہ یہ ہے